يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف ويعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، رمضان مبارک کا مہینہ اب اپنے آخری مراحل میں چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخری عشرہ آج سے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ یوں تو سارا کا سارا رمضان المبارک کا مہینہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آخری عشرہ کئی زیادہ اہمیتوں کا حامل ہے۔ اس آخر عشرے کی فضیلت اور اہمیت بقیہ 2 عشروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کیا۔ فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو 2 عشرے رحمت والا عشرہ اور مغفرت والا عشرہ گزر چکا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا شروع ہونے والا ہے۔ اس آخری عشرے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اعمال کے ذریعے امت کو ترغیب دی کہ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے آخری عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے مواقع سے فائدہ اٹھائیے، اپنے لیے جو کچھ ذخیرہ آخرت کر سکتے ہوں وہ کر لیں۔ اس آخری عشرے کی اہم عبادتوں میں سب سے اہم عبادت روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف ہے۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں بنائی ہیں ان عبادتوں کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان کی اپنی ایک الگ شان ہے۔ ہر عبادت کا ایک اپنا رنگ ہے۔ کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران انسان کی عاجزی، انکساری اور بندگی جھلکتی ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے انسان کا عشق جھلکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ محبت جھلکتی ہے۔ انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کے ذریعے انسان کی سخاوت جھلکتی ہے۔ انسان حج پر جاتا ہے تو اس کے اندر بندے کا عشق جھلکتا ہے۔ انسان جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کے ذریعے انسان کے قربان ہونے کا جذبہ جھلکتا ہے، اپنے آپ کو فدا کرنے کا جذبہ جھلکتا ہے۔
اسی طرح اعتکاف والی عبادت کے ذریعے انسان کی دیوانگی جھلکتی ہے، انسان کا عشق اور انسان کی دیوانگی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسا دیوانہ ہے۔ ساری دنیا سے کٹ کے، سب سے الگ تھلگ ہو کے، سارے مشغلوں سے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے در پہ لا کے پٹک دیا، اور گویا کہ یہ التجا اور یہ درخواست اللہ تعالیٰ سے کی کہ میں تیرے در سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا اور تیرے در کو میں چھوڑ کر اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یوں تو سارا کا سارا مہینہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح کو نکھارنے کے لیے، انسانوں کے نفسیات کو ترقی دینے کے لیے، انسان کو ملائے اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، لیکن مزید انسان کی روح کو نکھارنے کے لیے، مزید انسان کو ترقی بخشنے کے لیے اعتکاف کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ یہ بھی لے جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ خاص تہواروں پہ کچھ خاص قسم کے بزنس مین لوگ کچھ گفٹ رکھتے ہیں، کچھ اپہار رکھتے ہیں، کچھ بونس رکھتے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے ایک رول اور اصول ہیں کہ بھئی یہ چیز آپ ہم سے خرید کر کے لے کر جا رہے ہو تو اس کے اوپر ہم یہ چیز آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ فری دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو بطور گفٹ کے اور ہدیے کے یہ چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس موقع پر اگر آپ ہم سے کوئی لین دین کرتے ہو، کوئی چیز خریدتے ہو، تو اس کے خریدنے پر یہ چیز ہماری طرف سے آپ کو کیا ہے؟ فری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، ان کی روح کو سنوارنے کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کی آخرت بنانے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن عطا فرمایا، اور اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولڈن چانس دیا اور ایک ایسا گفٹ دیا اعتکاف کی شکل میں کہ یہ اور ہم تمہیں دے رہے ہیں، جاؤ اس کو بھی تم کرو، اس سے تم فائدہ اٹھا لو۔ اس اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اخیر عشرے کا انتخاب کیا کہ اخیر عشرے کے اندر آپ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر کے محبوس ہو جاؤ۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اخیر عشرے میں آپ آؤ، یعنی 20 رمضان کو عصر کے بعد اپنا ڈیرا آپ مسجد کے اندر ڈال لو، کیونکہ مغرب کے بعد کیا ہو جائے گا؟ 21واں دن شروع ہو جائے گا۔ تو 20ویں رمضان کو 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے آپ اپنا بوریا بستر، اپنا ضروریات زندگی، جو آپ کو ضروری سامان ہیں وہ لاؤ، اور لانے کے بعد ہمارے در میں کیا کر دو؟ ڈال دو۔ ایسی پیاری اور انوکھی عبادت اللہ تعالیٰ کی قسم خدا کی، جب انسان اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر معتکف ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل، سو رہا ہے تو بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو رہا ہے، بیٹھا ہے تو بھی عبادت گزار شامل ہو رہا ہے، اور کھا رہا ہے تو بھی عبادت گزار شمار ہو رہا ہے، ہر حال میں عبادت گزار۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے اعتکاف کی کہ اس میں انسان فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے عبادت میں۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، پل جھپکنے کے برابر بھی ان کا وقت عبادت سے فارغ نہیں ہوتا ہے، وہ عبادت سے غافل ہوتے ہی نہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ نہ ان کو کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ ان کو بشری تقاضے ہیں، نہ ان کو قضاء حاجت جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کھاتے نہیں تو قضاء حاجت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا، نہ ان کو کپڑے لتوں کی ضرورت ہے، کوئی ان کے لیے جھنجٹ ہے ہی نہیں جس کے اندر وہ کیا کریں؟ اپنا وقت لگائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ان کے پاس کوئی جھنجٹ ہے ہی نہیں تو ایک ہی کام ہے، کیا ہے؟ عبادت۔ تو انسان چاہے کتنا بھی کوشش کر لے لیکن فرشتوں کے برابر عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی محبتوں کو دیکھ کر کے فرشتوں سے زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کا تو کام ہی ہے عبادت کرنا، ان کے ساتھ دنیاوی دوسرے مشاغل لگے ہوئے نہیں ہیں۔
لیکن انسانوں کے ساتھ دوسرے مشاغل لگے ہوئے ہیں، ان مشاغل سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ اس اعتکاف کے عمل میں داخل ہو جانے کے بعد انسان فرشتوں میں شمار ہوتا ہے، گویا کہ فرشتوں کی طرح 24 گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے۔ اس اعتکاف کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس اعتکاف کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مالک کے حقیقی کی نظر میں ہے۔ ہر وقت کس کی نظر میں ہے؟ اپنے مالک کے حقیقی کی نظر میں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو انسان ہر وقت نظر میں ہوتا ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ جب انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، لیکن اس خاص عبادت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جانے کی وجہ سے مخصوص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور نظر کرم ہمارے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ اس رمضان المبارک کے اعتکاف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرما دی۔ ایسا حج جو قبول کر لیا جائے، ایسا عمرہ جو قبول کر لیا جائے۔ بے شمار لوگ دنیا کے اندر حج اور عمرہ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ ان کا حج قبول ہے کہ نہیں ہے، ان کا عمرہ قبول ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جو انسان اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کی وجہ سے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس انسان کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ایک دن کا اعتکاف۔ اور جب انسان 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو کتنے خندق؟ ایک دن میں 3 خندقیں انسان جہنم سے دور ہو رہا ہے، تو 10 دن کے اعتکاف کرنے کی وجہ سے 30 خندقیں انسان کیا ہوا؟ جہنم سے دور ہو گئی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو بخش دیا، جہنم سے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ ویسے ہی یہ آخری عشرہ جو ہے نا، جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو اس اعتکاف کی برکت سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم سے کیا کر دیا؟ آزاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے اپنے وصال تک ہمیشہ اعتکاف کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ بخشے بخشائے، آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا برگزیدہ بنایا کہ آپ سے گناہ کے صادر ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور بالفرض ہم مان لیں ایسا ہے نہیں، بالفرض مان لو اگر آپ سے کوئی خطا سرزد ہوتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں اس کو معاف کر دیا۔ ہو ہی نہیں سکتی آپ سے خطا سرزد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا۔ تو ایسی شخصیت رمضان المبارک کے مہینے کا اعتکاف فرما رہی ہے، اور کتنا مسلسل آپ کے وصال تک۔ ایک مرتبہ کسی سفر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا 1 سال میں، تو آپ نے اس کی کفالت کے لیے وہ جو اعتکاف آپ کا کسی سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا تھا، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے آپ نے دوسرے سال میں مزید 10 دن کا اعتکاف زیادہ کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے جس خیمے میں آپ تشریف فرما تھے اپنا سر باہر نکال کے فرمایا صحابہ سے کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے کیا، لہٰذا مجھے شب قدر ان 2 عشروں میں نہ مل سکی۔ جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہو وہ مزید آخر عشرے کا اعتکاف کرے۔ مجھے کسی بتانے والے یعنی فرشتے نے بتایا ہے کہ آخری عشرے کے اندر کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت کا ایسا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ خود بھی رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس آخری عشرے میں جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔
یوں تو معمول تھا ہی آپ کا عبادت کا سارے رمضان بھر اور سارے گھر والوں کا، لیکن اہتمام کے ساتھ آپ خود پوری رات نہیں سویا کرتے تھے، مزید آپ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سونے دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے علاوہ ایک رات میں پورا قرآن کریم مکمل کیا ہو۔ رات بھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، پورا قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ پورے مہینے میں آخری عشرے کے اندر آپ سوتے نہیں تھے، بستر پر نہیں جایا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ آخر عشرے کے اندر کمر کس لیا کرتے تھے، مستعد ہو جایا کرتے تھے۔ کمر کسنا اشارہ ہے اس بات کا کہ اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لینا، آپ کسی اور دوسرے کام کی طرف توجہ اور دھیان نہیں۔ ایسا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا تعلق ہے۔ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیا بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کے چلے گئے۔ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا فرمانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ یعکف الذنوب، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ بھئی جو انسان مسجد سے باہر ہوتا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانے میں انجانے میں کوئی نہ کوئی خطا اور کوئی نہ کوئی گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے سرزد ہو جاتی ہے۔ بعض خطائیں اور گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور وہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور وہ سرزد ہو جاتا ہے ہم سے۔ لیکن اعتکاف کرنے والا انسان ان تمام تر خطاؤں سے اللہ کے گھر میں محفوظ ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے اور بچا ہوتا ہے۔ وہ یعکف الذنوب، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جو گناہ ان لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جو اعتکاف میں نہیں ہیں، وہ گناہ اس انسان سے سرزد نہیں ہوتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اعتکاف میں بیٹھا شخص بہت ساری بھلائیوں سے اور نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ فرض کریں محلے میں کسی کی میت ہو گئی ہے، نماز جنازہ میں شریک ہونا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، تدفین میں شریک ہونا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن یہ انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، مسجد سے باہر جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہذا یہ انسان اعتکاف کی وجہ سے کسی کی میت میں جانے سے اور اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو شخص کسی کی تدفین میں شریک ہوتا ہے اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے، اور 1 قیراط بہت پہاڑ کے برابر ہے۔ کتنا ہے؟ بہت پہاڑ کے برابر۔ اب یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان تو 2 قیراط ثواب سے محروم ہو گیا۔ بھئی بہت پہاڑ اگر پورا سونا کا ہو اور اس کو خرچ کر دیا جائے کتنی بڑی بات ہے، پوری دنیا میں بھی اتنا سونا نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان اس چیز سے محروم ہو گیا۔ فرمایا اس اعتکاف میں بیٹھنے والے انسان کو ان تمام اعمال کا ثواب بغیر کیے ملتا رہتا ہے جو کام لوگ باہر کر رہے ہوتے ہیں جو اعتکاف نہیں کر رہے۔ جو انسان اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہے وہ کسی کی میت میں جا رہا ہے، اس کو جو ثواب میت میں جانے کی وجہ سے مل رہا ہے وہی ثواب اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو بغیر میت میں جائے وہ مل رہا ہے۔ جو ثواب اس انسان کو جو اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہے کسی کی نماز جنازہ پڑھنے پر مل رہا ہے، وہی ثواب اس اعتکاف میں بیٹھنے والے انسان کو بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے مل رہا ہے۔ فرمایا ایک انسان جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اپنے ماں باپ کی اور اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا کیونکہ اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنا، ان کا دھیان رکھنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑا اجر اور ثواب سے انسان کو نوازتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان ان کاموں سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ فرمایا جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، جو انسان اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کو ان خدمت کی وجہ سے اور دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے جو ثواب مل رہا ہے وہی ثواب اس انسان کو بغیر دیکھ بھال کرے ہوئے، بغیر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے ہوئے مل رہا ہے۔ وہ تمام اعمال جن اعمال کی وجہ سے، وہ تمام ایکٹیویٹیز جن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے انسانوں کو ثواب مل رہا ہے،
وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف میں بیٹھنے والے انسان کو کیا کر رہا ہے؟ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیش بہا تحفہ ہے اعتکاف کی صورت میں ہمارے لیے۔ اور سب سے بڑا فائدہ اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ جو انسان اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب قدر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ شب قدر، شب کہتے ہیں رات کو، قدر مطلب مقام، مرتبہ، مرتبے والی رات، مقام والی رات، فضیلت والی رات، کچھ بھی ہم اس کا سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، شب قدر مطلب قدردان لوگوں کی رات، جو اس رات کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے یہ رات۔ تو اس کے بارے میں مکمل پوری سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی فضیلت میں بیان فرما دی، نازل فرما دی۔ اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں نازل فرمایا۔ اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، معلوم ہے آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ شب قدر ایک رات اگر تمہیں نصیب ہو گئی تو یہ 83 برس 4 ماہ سے بہتر ہے۔ 83 برس 4 ماہ تو کوئی انسان عبادت کر بھی نہیں سکتا۔ ایک رات اگر آپ کو جاگنے کی توفیق مل گئی، ایک رات آپ کو عبادت کی توفیق مل گئی، گویا کہ آپ نے 83 برس 4 ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ سو رہا ہے، تب بھی اس نے کیا کر لیا؟ شب قدر کو پا لیا، شب قدر کو حاصل کر لیا۔ اور جب وہ مسجد میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سونے کے لیے مسجد میں نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تسبیح کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے اور نوافل پڑھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ ان تمام ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو لگائے رکھے گا تو ہر صورت اس کو کسی نہ کسی شکل میں تو شب قدر کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو ہی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں مطلب بے جوڑ راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں کیا کرو؟ شب قدر کو تلاش کرو۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو اس مہینے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا اور شب قدر کو ڈھونڈنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ شب قدر وہ ہے جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس انسان سے مصافحہ کرتے ہیں جو انسان بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، جو کچھ بھی عبادت شب قدر میں انسان کر رہا ہے اس سے آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ سلام، یہ رات سلام کیا ہے؟ سلامتی والی رات۔ ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یہ رات ہے۔ تو میرے عزیزوں، رمضان مبارک کے آخری ایام ہمارے سامنے چل رہے ہیں، 2 عشرے گزر چکے ہیں، 1 عشرہ بچا ہے جو کہ بڑی اہمیتوں کا حامل عشرہ ہے۔ اس عشرے کی برکتوں سے اور اس کی خصوصی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے ہم بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لیں۔ جو لوگ فارغ ہیں، جن کو کوئی مشغلہ نہیں ہے، جن کو کوئی خاص کام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے در پر آ جائیں اور اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو وقف کر دیں کہ ہم آ گئے ہیں تیرے در پر،
تیری چوکھٹ پر آ گئے ہیں، گویا کہ ہم نے اپنا سر تیرے دربار میں تیری چوکھٹ پر پٹک دیا ہے، ہم اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ تو ہم سے راضی نہیں ہو جائے گا اور ہمیں اپنی رضامندی کا پروانہ نہیں سنا دے گا۔ اس جذبے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر کیا ہو جائیں؟ محبوس ہو جائیں۔ اور میں ہر اعتکاف کرنے والے کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف میں آنے کے بعد آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ 2-4-10 دوست مل کے آپس میں اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے کہ چل تو بھی اعتکاف میں آ جا، میں بھی اعتکاف میں آ جاتا ہوں، اور وہ سب دوست جو باہر کے اندر اپنے گپے اور گپ شپ لگایا کرتے تھے وہی ساری گپ شپیں کیا ہو رہی ہیں؟ مسجد کے اندر لگ رہی ہیں۔ یہ مسجد کے وقار اور مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ دوستی یاری کرنے کے لیے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں، فون پر باتیں کرنے کے لیے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں، موبائل پر سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے لیے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں، موبائل پہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب چلانے کے لیے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں۔ اعتکاف میں آپ اپنے گھر کا حساب اور کتاب کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لوگوں کی ہیلپ اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور دوسرے کام کاج کرنے کے لیے آپ اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھے ہیں۔ آپ اعتکاف کے اندر اس لیے بیٹھے ہیں کہ میں جو سارے کام کاج دنیا کے بغیر اعتکاف کے کرتا رہتا ہوں وہ کام کاج مجھے نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر کے صرف وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، صرف وہ کام جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں، وہ مجھے اعتکاف کی صورت میں کرنا ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اکثر و بیشتر وقت ان کا صرف سونے میں گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی عبادت ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، وقت نکال کے ہم مسجد کے اندر آئے ہیں، تو اس وقت کو ہم کامیاب بنائیں، زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت میں گزاریں۔ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے، ہر کام اپنے دائرے میں اچھا لگتا ہے، جو چیز دائرے سے باہر ہو جائے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے، خراب ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا انسان کوشش یہ کرے کہ ہر کام میں دائرے میں رہتے ہوئے کروں، تمام ضروریات میں دائرے میں رہتے ہوئے کروں۔ بعض مرتبہ تو ہمیں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اعتکاف کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف کی شرعی حد یہ ہوتی ہے کہ مسجد کا وہ ایریا، مسجد کی وہ باؤنڈری جس کے اندر عام طور سے 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، جو مسجد کی آخری حد ہوتی ہے، وہ اعتکاف کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ وضو خانہ، طہارت خانہ یا اوپری حصے جس کے اندر عام طور سے نماز نہیں ہوتی ہے، وہ مسجد کی اس شرعی حد میں نہیں ہوتی ہے جس کے اندر اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے، وضو خانوں میں بیٹھے ہیں، طہارت خانوں میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، بلا وجہ کا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانے کے لیے جا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو، مولویوں کو بھی نہیں پتہ ہے۔ میرے سامنے ایک مولوی صاحب نے ایک مسجد میں بتایا، چند ایک لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ نیک صاحب ہم یہ وضو خانے پہ آ جائیں اور اگر کچھ دیر یہاں بیٹھ کے کچھ تمباکو کھا لیں، بیڑی پی لیں تو ہمارا اعتکاف؟ کہنا نہیں، یہ مسجد کی حد ہے، وضو خانہ مسجد کی شرعی حد نہیں ہے۔ ہاں، اس وضو خانے کو یہاں سے ٹرانسفر کر کے کہیں اور منتقل کر دیا جائے اور اس کو بھی مسجد کا حصہ شامل کر لیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ اب یہ بھی ہماری شرعی مسجد ہے، اس کے اندر بھی ہماری ویسی نماز ہوگی جس طرح سے ہماری 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، تو پھر اس کی کنڈیشن بدل جائے گی۔ بلا وجہ اگر آپ مسجد سے باہر ہو گئے، مسجد کے دروازے سے، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ 1 سیکنڈ کے لیے باہر ہوئے۔ آپ کو صرف اپنی شرعی اور بشری حاجت پورا کرنے کے لیے صرف باہر جانا ہے، آپ کو قضاء حاجت ہے، پیشاب کا تقاضا ہے، فوراً سے آپ جائیں، اپنا پیشاب کریں، وضو بنائیں، فوراً اندر ہو جائیں۔ آپ نے وضو بنایا اور وضو بنا کے آپ نے کھڑے ہو کر کے کسی سے چند باتیں کر لی، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ ہاں، چلتے چلتے آپ بات کرتے ہوئے آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ نے وضو بنایا، کھڑے ہو گئے اور آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہو، کسی نے کوئی بات کری، آپ نے جواب دے دیا یا آپ نے کوئی بات کر لی، چلتے چلتے آپ ٹھہرے نہیں ہیں، تو اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ لیکن آپ کھڑے ہو کے رک کر کے آپ بات کرنے لگ گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ آپ کو نہانے کی حاجت نہیں ہے، چاہے جمعے کا غسل ہو، یہ بھی آپ بات یاد رکھ لیں، یہ غیر ضروری ہے اعتکاف کی شکل، اعتکاف کی حالت میں۔ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، مسائل ہی نہیں معلوم ہے، بھئی آج جمعہ ہے یار، بدبو آ رہی۔ بھیا آپ دیوانگی میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی عشق میں آپ اعتکاف میں آئیں، زینت اختیار کرنے کے لیے نہیں آئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بدبو پسند نہیں ہے،
لیکن آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اسی کنڈیشن میں اب آپ کو رہنا ہے، اور 10 دن میں سمجھتا ہوں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے کپڑے بدل لیں، آپ تبدیل کر لیں کپڑے، کتنا ٹائم لگے گا کپڑے تبدیل کرنے میں؟ ویسے بھی ہم عام طور سے جب آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو کپڑے چینج کر کے ہی لیٹتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم واپس سے اٹھیں گے تو کپڑے پہنیں گے، تو ہم ترتیب یہ بنائیں کہ جس وقت ہم نے کپڑے چینج کر رہے تھے سونے کے لیے، اب جب ہم اٹھیں گے تو اس وقت ہم دوسرے کپڑے پہن لیں گے۔ بلا وجہ ہم اگر اپنا اس طرح کا کوئی مشغلہ کرتے ہیں مسجد کی شرعی حد سے باہر، تو ایسی صورت میں ہمارا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے انسانوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اگر ضرورت نہیں ہے تو موبائل اپنے پاس نہ رکھیں۔ یہ موبائل ہمارے بے شمار اوقات کو کھا چکا ہے، ہزاروں چیزیں اس نے کھائی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس نے ہمارے ٹائم کو اور ہمارے نظام الاوقات کو تباہ و برباد کر دیا۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بلکہ انسانوں کے لیے اب تو ٹائم پاس کرنے کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ موبائل، گیم کھیل رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے، کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ۔ بھیا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو، موبائل چلانے کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو، تو ہو سکے تو موبائل ہمارے پاس ہونا ہی نہیں اپنے گھر۔ بلکہ ہم جب محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر نماز میں ہمارے اپنے لوگ آتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے اپنے گھر کا نہیں آیا، ہمارے اڑوس پڑوس کا تو کوئی آئے گا، جو خبر ہمیں پہنچایا گھر پہنچا دیں۔ بھائی افطاری کا بول دینا گھر پہ کہ افطاری پہنچا دیں، شام کا کھانا پہنچا دیں، سحری کا کھانا پہنچا دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے نا 10 لوگ آپ سے محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت پڑے تو بتا دینا، میں لا کے دے دوں، کوئی کام ہو تو بتا دینا، میں لا کے دے دوں۔ تو ہمیں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر موبائل ہمارے پاس نہیں ہوگا تو آپ خبر کیسے کریں گے؟ آپ کی خبر خود بخود پہنچ جائے گی، لوگ خود آپ کے پاس خبر لینے کے لیے آئیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ضرورت سے موبائل رکھنے کی ضرورت پڑی تو اس موبائل کو سائلنٹ موڈ پر ڈال دیں، اور بہت زیادہ اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو اس موبائل کا استعمال کریں، فالتو کال ریسیو کرنے سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ بچائیں۔ کیونکہ آپ فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا بھی فون آئے گا تو آپ اکتائیں گے نہیں، بلکہ آپ سوچیں گے چلو ٹھیک ہے یار اب کچھ دیر کیا کر لو، اور اپنا وقت فضولیات کی باتوں میں دوستوں یاروں کے ساتھ لگنے کی بجائے عبادت کے اندر اپنا کیا کریں؟ اور اس لگن کے ساتھ، اس جستجو کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھیں کہ انشاءاللہ اس اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کیا کر دیں گے؟ عطا۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گنت انعامات سے، اس رات کی فضیلتوں سے اور اس کی برکتوں سے ہمیں نواز کرے۔ لہٰذا جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو تو شب قدر نصیب ہو ہی جاتی ہے، جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ فضولیات، دیکھو صرف جاگنا مقصد نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں شب قدر میں جاگنا، اس لفظ کی وجہ سے ہماری شب قدر کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ جاگنے سے ہمیں شب قدر کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رات کو کامیاب بنائیں، اگرچہ 10 منٹ کے لیے ہم کامیاب بنائیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ آخر عشرے کی طاق راتوں میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے عشرے کے اندر آپ نمازوں کا باجماعت اہتمام کر لو تو بھی آپ شب قدر پانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ مغرب کی نماز باجماعت کا اہتمام کر لو، عشاء کی نماز باجماعت کا اہتمام کر لو، فجر کی نماز کا باجماعت اہتمام کر لو، آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے شب قدر جاگ کر کے کیا کری ہے؟ گزاری۔ ہمارے وہاں شب قدر جو ہے نا کچھ الگ طریقے سے انجام دی جا رہی ہے۔ وہ یہ دی جا رہی ہے کہ چند ایک دوست بھئی آج شب قدر کی رات ہے، آج شب قدر ہے، اور روڈوں پر نکل گئے ہیں، ادھر سے ادھر تفریح کر رہے ہیں، پیدل گھوم رہے ہیں، بائکوں سے گھوم رہے ہیں، چائےوں کی ہوٹلوں پر ہیں، دکانوں پر ہیں، بس کسی طرح سے ایسے وقت کاٹا جا رہا ہے کہ بس جلدی سے سحری کا وقت ہو، سحری کریں، فجر کی نماز پڑھیں اور سو جائیں۔ اس طرح سے شب قدر کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔